نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک اور عنوان جو درس کا ہے وہ ہے کہ تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھانا، یعنی کسی آدمی کی اگر فوتگی ہو جائے، کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے جو وارث ہوتے ہیں وہ اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں یا اپنی بیٹھک میں بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور بار بار جو ہے نا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں ناظرین کرام بہت سے بھائیوں نے سوال کیا ہے، لیکن اس کی جو ہے نا میں خود بھی انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور آج آپ کو مختصر سی ویڈیو میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ کلپ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، اور وہ آپ خود دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے اپنے بھی بھائی جو ہے وہ اسی میں اختلاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے نا تعزیت کے وقت جاتا ہے تو ادھر ہاتھ کھڑے نہیں کرتا، تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کرے؟ تو جب وہ ہاتھ کھڑے نہیں کی تو دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو دعا کے منکر ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ تو میری ہمیشہ کے لیے یہی گزارش اور اپیل ہوتی ہے کہ بھئی ایسی باتوں سے پرہیز کریں، ایک دوسرے پر جو ہے نا تنقید نہ کریں، اور جو ہے نا پارٹی بازی نہ بنائیں، تفرقہ بازی نہ بنائیں، فرقے نہ بنائیں۔ وہ اسی بات سے تو بنتے ہیں نا، ایک آدمی کام کر لیتا ہے، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، بس اسی پر جو ہے نا چڑھ جاتے ہیں اس بات کی ہم تحقیق نہیں کرتے۔ اس لیے تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں۔ تو آج کا کلپ میں اس کے بارے میں کہ تعزیت کے وقت جو ہے نا ہاتھ کھڑا کرنا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ دے رہا ہوں، اور آپ اس کو دیکھ لیں۔ جنازے والے گھر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، میت کے گھر پر مروجہ طریقے سے اس کے جنازہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جنازہ پڑھنے سے پہلے تو نہیں کرتے لیکن بعد میں کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نظر محمد کراچی سے۔ بھائی جنازے کے بعد جو دوبارہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو بدعت ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں بھی۔ جنازہ تو خود ایک دعا ہے۔ باقی یہ کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے تعزیت کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ ابھی دعا سے فارغ ہوا ہے، کوئی نیا بندہ آیا، پھر وہ دعائے خیر، پھر وہ شروع ہو گئی، پھر تیسرا آدمی آیا، وہ سب اخپل طریقے سے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں، اور جو میت کے جو میزبان جو لواحقین ہیں وہ بیچارے تھک جاتے ہیں۔ ہم نے خود یہ منظر دیکھا ہے، وہ پھر کوئی آئے گا بولے دعائے خیر، وہ پھر ہاتھ اٹھائی، پھر وہ کچھ دعائیں مغفرت کر کے پھر دوبارہ پھر ایک دم بندہ آ گیا، پھر دعا پھر دعا۔ تو یہ بدعت عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، جب کسی کے میت ہو جائے تو آپ اس کے گھر جا کے تعزیت کے 3 الفاظ کہیں، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، ہاتھ اٹھائے بغیر یہ 3 الفاظ کہیں کہ اللہ آپ کے اجر میں اضافہ کرے جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے، اور احسن عزاءک، آپ کو اللہ تسلی دے دے، اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے، وغفر لمیتک، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہ 3 الفاظ آپ انگلش میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، بنگالی میں کہہ دیں، کسی بھی زبان میں آپ کہہ دیں، 3 قسم کے الفاظ۔ بھائی جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے، ہم دل سے دعا گو ہیں اللہ آپ کو اس پہ صبر عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ اجر بھی دے، مصیبت پہ اجر ملتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے۔ ہاتھ نیچے کر کے آپ نے 3 دعائیں دینی ہیں، اور پتلی گلی سے وہاں سے فوراً نکل جائیں۔ اتنی ٹینشن نہ دیں میت کے لواحقین کو کہ وہ بھی ڈپریشن میں کل اس کا بھی انتقال کا چانس بڑھ جائے، کیونکہ اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں، تمبو لگ جاتا ہے، ٹینٹ لگ جاتا ہے، اور 3 دن تک میت کے لواحقین کو کسی کام کا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور دھرنا مار کے وہاں تمبو لگا کے نہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ پھر جناب وہ کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں دھرنا مار کے، وہ فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں، بیٹھ گئے، پھر وہ چائے چل رہی ہے، پانی کا دور چل رہا ہے، قہوے چل رہے ہیں، گٹکے چل رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 3 دن تک میت کے لواحقین کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو تسلی کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بس آئیں 3 الفاظ کہیں اور نکل لیں۔ ہاں جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں، جن کے میت کے لواحقین کے ملنے سے واقعی تسلی ہوتی ہو، جیسے بیٹا ہے، بہن ہے، اس طرح کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ بے شک میت کے گھر میں قیام بھی کر لیں، رہ بھی لیں وہاں پہ، وہ ٹھیک ہے۔